دنیا کے ہر قسم کے آزمائش سے جو آدمی طاقتور ہونا چاہتا ہے وہ صبر سے مدد لے، صبر سے۔ ساری طاقتوں کا مالک رب فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کی بات کرتی ہیں، 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کی بات کرتے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے وہ دین میں صبر کا مقام ہے، لیکن یہاں حوصلہ ہی نہیں کرتے لوگ، صبر ہی نہیں ہے۔ الجھاؤ، بے چینی، اضطراب، پریشانی، ہر وقت جو ہے وہ بے چینی کی باتیں کرنا، ہر وقت الجھے رہنا، ہر وقت کہنا فلاں کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، فلاں اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ صبر کریں، صبر سے مدد لیں، اور دوسرا نماز سے مدد حاصل کریں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، نماز کی وضاحت کوئی نہیں کہ میرے پاس یہ وضاحت ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کی وضاحت ہی کوئی نہیں، کیونکہ شریعت نے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، وضاحت کوئی نہیں۔ آپ دلیل نہ دیں کہ میں اس لیے نہیں پڑھتا، یہ پڑھنی ہے، اس کی آپ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی کوئی وضاحت ہی نہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ پڑھنی پڑے گی، یہ حکم ہے، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے نماز۔ تو نماز تو مدد کرتی ہے انسان کی مشکلات میں۔ آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ کو سمیٹ کے رب کے حضور پیش کر دیتے ہیں کہ مالک میں کمزور ہوں، جو کرنا ہے میرے رب نہیں کرنا ہے۔ یہ سجدہ، یہ نماز، یہ اللہ کی مدد لاتا ہے۔ جتنے زیادہ انسان سجدے کرتا جاتا ہے طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ آپ کبھی یہ خوبصورت انداز دیکھیے نا نبی پاک علیہ السلام کا، کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے، اور اگر زیادہ ہوتی تھی تو پھر بھی محبوب دعا کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اگر چاند سورج کو گرہن لگ جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر صفیں بھی سیدھی کراتے، وہ سارے قاعدے اور ضابطے بھی بناتے، لیکن ساری رات نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے گزار دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب تم اللہ کے حضور جھکتے ہو تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، جب تم صبر کا دامن تھامتے ہو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو زندگی کے اندر ایک تو عقیدے کو مضبوط رکھیں، الجھا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں، لوگوں کے بگڑ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عزت میرا رب عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ آپ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کاروبار میں کسی وقتی طور پر رکاوٹ کی وجہ سے الجھ نہ جایا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ سمجھے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں تو ادھر ادھر دکھ سنانے کی بجائے مصلی بچھائیں، اللہ کے حضور حاضر ہو، اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا خیال ہوتا ہے مجھے جادو ہو گیا ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کسی شخص نے میرے اوپر کوئی علم کرا دیا ہے۔ وہ ذوف اعتقادی جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ رسی سے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ پھر اس طرح کے جملے بھی ہمیں معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں کہ کسی نے بندش کرا دی ہے اور میرا کاروبار اور میرا رزق کا معاملہ چل نہیں رہا۔ آپ مجھے بتائیے گا یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے کسی کی طرف رزق بھیجا ہو، رستے میں کسی نے باندھ دیا ہو؟ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ مالک کریم نے تو روانہ کر دیا، بھیج دیا، عطا کر دیا، اور رستے میں کسی نے بندش کر دی۔ ہاں نظر لگ جاتی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک آج ہم وہم کا شکار ہیں۔ یقین کامل کی دولت پیدا کریں،
اپنے ذہن کو مضبوط کریں، اپنا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط رکھیں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کامل رکھیں گے تو زندگی میں اطمینان آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی ایک خوبصورتی کی طرف چلی گئی ہے۔ دیکھیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی مدینہ منورہ میں، وہ بہت بڑی جائیدادوں کے مالک نہیں تھے، مسجد میں سویا کرتے تھے، لیکن زندگی میں اطمینان بڑا تھا، قرار بڑا تھا، سکون بڑا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بلال، میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ تو ان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ جب اللہ رسول کی بارگاہ میں ایک مقام ہے تو پھر کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے بہت ساری چیزوں میں پریشان ہونے کی۔ ہم نا بڑی جلدی الجھ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ میرے اللہ کریم نے، میں نے کس خاندان میں پیدا ہونا تھا، یہ فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ عمر کتنی ہوگی، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ رزق کتنا ملے گا، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ تو پھر جس خاندان میں اللہ نے پیدا کیا ہمیں بھی وہ خاندان پسند ہونا چاہیے۔ پھر جس جگہ اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہمیں بھی وہاں مطمئن ہونا چاہیے۔ پھر رب کریم نے جو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم الجھتے ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں، ان چیزوں کا حصول کرتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دی ہیں اپنے فضل کے ساتھ۔ اس سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات مخالفت بھی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات عداوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے مالک کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے رب کریم کی ذات پر توکل کریں۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میرے گھر میں بڑی غربت آ گئی، اور ساتھ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا، تو میں بڑا پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غربت، اوپر سے بیٹا بھی قید کر لیا گیا ہے۔ کئی دفعہ نا دکھ آتے ہیں تو سارے کٹھے ہی آ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ساری کٹھی آ جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غریبی ہے، حالات ایسے ہیں، اوپر سے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ پیارے بھائی میری طرف دیکھو، چھوڑ دو یہ کام، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دینی محفل ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہے، اس کے آداب کا خیال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، سلامتیاں عطا کرے، ہمیشہ خوش رکھے۔ اس میں تو ایک فوٹو بھی نہ بنے گی تو پھر بھی گزارا ہوگا، اور ویسے بھی کچھ تصویریں رہنے دیں، کچھ ریکارڈ قیامت کے دن کے لیے بھی محفوظ رہنے دیں تاکہ اس کا اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ بیمار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں رج رج کے کھینچیے گا۔ عزیز دوست غور فرمائیے جو عرض کر رہا ہوں۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور لاحول شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہم پڑھ رہے تھے، بھروسہ اللہ پہ تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے تو اللہ نے فضل کیا، بیٹا دروازے پر موجود تھا، اور اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہنے لگے جہاں مجھے باندھ رکھا تھا انہوں نے، وہ لوگ سو گئے تھے، میں نے تھوڑی جدوجہد کی، میرے ہاتھ کھل گئے اور میں باہر نکلا تو یہ بکریاں تھیں، میں 7 بکریاں بھی لے آیا۔
تو کہنے لگے ان کے والد چلو حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں کہ ناجائز ہیں، اگرچہ کافر کا مال ہے اور مال غنیمت۔ تو حضور سے جا کے پوچھا تو محبوب فرمانے لگے یہ سارا میرے رب نے تیرے لیے بندوبست فرمایا ہے۔ تو جب اللہ بندوبست کرتا ہے نا تو وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ جب بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے پھر بندہ دھوکے سے مال اکٹھا نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کو لوٹتا نہیں، کسی کا گھر نہیں اجاڑتا۔ پھر وہ سمجھتا ہے چونکہ مجھے اللہ نے دینا ہے تو مجھے طریقہ بھی وہی اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ میرے رب کو پسند ہے اور جو طریقہ مجھے شریعت نے عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط توکل اور وہم نہیں کرنا زندگی میں، ذوف اعتقادی کا۔ وہ ہمارے ہاں چونکہ آج کل تویز دھاگے والوں نے بڑی بڑی دکانیں کھول لی ہیں اور پیر صاحبان چونکہ باقاعدہ بیٹھتے ہیں صبح 9 بجے سے عصر تک، تو ڈھیر سارے لوگ جاتے ہیں تویز لینے۔ اب ڈاکٹر اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ کو بیماری کوئی نہیں تو آپ دوائی کھائیں گے؟ تو وہ کوئی دوائی آپ کو کوئی بیماری بتائی جائے گی تو آپ میڈیکل سٹور جو ان کی دکان کے باہر ہے وہاں سے کچھ خریدیں گے نا؟ بات کی سمجھ آ رہی؟ تو جب آپ تعویذ والے کے پاس جائیں گے تو وہ پہلے آپ کو بتائے گا کہ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے تو پھر ہی تسی تعویذ لاؤ گے نا۔ تو اگر وہ یہ لفظ بول دیتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو پھر شک جاتا ہے۔ اس ظالم کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو بندہ دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ تو میرے عزیز ان چکروں سے باہر آئیں۔ مومن کی ایک شان ہے، مومن کا ایک مقام ہے، مومن کا ایک مرتبہ ہے، مومن کے اعتقاد ہوتے ہیں، اس کے نظریات ہوتے ہیں، وہ اپنے نظریے کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان وہ بیمار اپنا کرتا ہے جو حوصلہ ہار جاتا ہے، جو ذہنی طور پر طاقتور رہتا ہے نا کہ یار اللہ بڑا کریم ہے، پہلے شفا دی تھی اب بھی فضل فرمائے گا۔ یہاں سے جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ طاقتور رہتے ہیں، لیکن اب حوصلہ کمزور کر بیٹھتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے تو بعض صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ بیمار آدمی کو نکاہت ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی، تو ان کی وہ کمزوری دیکھ کر بعض لوگ کہنے لگے کہ آپ تو بڑے بیمار ہیں، اللہ فضل کرے، ہمیں تو پریشانی ہو رہی۔ تو حضرت علی شیر خدا اگرچہ بیمار تھے اور اتنے بظاہر کمزور تھے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے پریشان ہو رہے، اور حضرت علی شیر خدا کا ذرا یقین دیکھیے، فرمانے لگے آپ لوگ فکر نہ کریں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ مجھے کچھ بھی، انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمانے لگے وہ ایسے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا تھا اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا بہت غلبہ ہوتا جا رہا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ تو کریم فرمانے لگے علی فکر نہ کرو، بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہوگی، یعنی خنجر یا تلوار کا وار ہوگا، شہادت ملے گی، بیماری سے دنیا سے جانا نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ حضور نے فرمایا ہے لہذا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، تو بیماری ہمارا کچھ بگاڑ سکتی نہیں۔ تو میرے بھائی نہ تویز دھاگا، نہ کوئی کسی کی بندش، نہ جناب بیماری، نہ دشمنوں کا خوف۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے سارے رشتہ دار میرے خلاف ہو گئے، تو میں نے کہا رشتہ دار ولی کس کو مانتے ہیں؟ کوئی ایسا رشتہ دار آپ نے دیکھا جس کو ولی مانتے ہو؟ اللہ ماشاء اللہ تھوڑے بہت مسئلے سب گھروں میں ہی ہوتے۔ اب سارا دن پریشان رہنا، رشتہ دار ناراض ہو گئے، علاقے والے خلاف ہو گئے، فلانا مخالف ہو گیا، بھائی آپ
کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ صرف ایک ناراضگی سے ڈریں، وہ ہے رب رسول کی ناراضگی۔ ڈریں کہ کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائیں، اور رب رسول اگر ناراض ہو جائیں تو ساری دنیا راضی ہو بھی تو انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا، اور اللہ رسول ہو راضی تو کائنات ساری بگڑ بھی جائے تو انسان کا کوئی بگاڑ سکتا؟ تو اللہ رسول کو راضی کریں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی تو اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کی رضا پر توجہ کرنے کی بجائے آپ اگر ادھر ادھر توجہ کریں گے اور پریشان ہوں گے کہ فلاں میرا مخالف ہو گیا، فلاں میرا مخالف ہوگا، تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی اس سے نہیں بگڑتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ میرے بیٹے اس بات کو یاد رکھنا، ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اس کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ تو میرے عزیز، سہمے رہنا، ڈرے رہنا، پریشان رہنا اور ڈسٹرب رہنا اور بلا وجہ الجھے رہنا اور بلا وجہ آزمائش کا حصہ رہنا، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ آپ مطمئن زندگی گزاریں، خوبصورت زندگی گزاریں، رب رسول کے وعدوں پر یقین رکھیں، ادھر ادھر الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھنے کی۔ ہم سارے نا چھوٹی موٹی سیاست کرتے ہیں، چھوٹی موٹی سیاست سارے کرتے ہیں، لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس ولیمے پہ میں نہیں جا سکا میں نے بیٹا بھیج دیا ہے، جس دعوت میں میں نہیں جا سکا میں نے فون کر کے بڑی عاجزی سے معذرت کر لی، ادھر بھی میں راضی رکھنا چاہتا ہوں ادھر بھی میں راضی رکھنا، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں خیر کے کاموں میں لوگوں کو راضی رکھنے کی، لیکن محض لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو بھی راضی رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے راضی رکھیں۔ آپ کسی سے بھی، وہ ایک بزرگ تھے نا، تو فرمایا کرتے تھے میں تو بال بچوں کی خدمت بھی صرف اس لیے کرتا ہوں اور ماں باپ کی ڈیوٹی بھی صرف خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ رسول کا حکم ہے، میرا اصل مطمع نظر رب رسول کو راضی کرنا، تو میں تو سارے احکام اللہ رسول کے مان کے مخلوق کے بیچ گزارا کرتا ہوں۔ جیسا میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس میں تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ یقین کامل پیدا کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ذہنی طور پر مضبوط ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کون سا عمل کریں کہ ہم اس ساری ضعف اعتقادی سے نکل آئیں، آزمائش سے نکل آئیں، بے چینی سے نکل آئیں، الجھاؤ سے نکل آئیں، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں سے مدد مانگنی، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ تو کوشش کریں کہ زندگی میں کوئی خیر کا کام، کوئی اچھا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی نا، اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ اچھا جی، کتنی کو بڑی مسجد ہو، 2 کنال پہ 4 کنال پہ، تو ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی، فرمایا اتنی مسجد بنا دی جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ مسجد کے اتنے حصے پر اگر کسی شخص نے کچھ خرچ کر دیا اسے بھی اللہ جی اجر دے گا۔ کوئی کارنامہ زندگی میں، کوئی خیر کا کام، اور جلدی سے انتظار نہ کرے کہ ابھی میں بڑا چھوٹا ہوں، ابھی میرے ہاتھ پیسے نہیں، ابھی اور کچھ نہیں، نیکی کر گزریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو تلخیاں چھوڑ دو، اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لیا کرو، دوست احباب سے ہنس کے ملو، اسی سے برکت ہو جائے گی۔ بہترین عمل، کوئی کار ہے نمایاں، اور یہ ضروری نہیں آپ کے کام کا نتیجہ آپ کو فوراً مل جائے، کچھ نتیجے قیامت میں بھی ملیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا صحابہ کرام علیہم رضوان کو حج کی فضیلت بتائی، کعبے کا طواف کرنے کا یہ ثواب ہے، حجر اسود کو چومنے کا یہ ثواب ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، سعی، طواف، سب کے حضور نے فضائل بیان کیے۔
تو جو جمرات پر رمی کی جاتی ہے نا، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا، اس کی فضیلت نہیں سنائی. تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، جب یہ نیکی بھی تلے گی، کچھ رزلٹ قیامت میں نکلیں گے. عمل کر جائیں، یہ نہ کہیں سویرے امام حسین قربانی دے گئے لیکن یزید 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا، لیکن ان کی قربانی کا حال یہ ہے کہ گلی گلی امام حسین کا پیغام عام ہو گیا. وہ 4 سال حکومت کر گیا پر کوئی اس کا وارث بننے کو تیار نہیں ہے. تو ضروری نہیں نتیجہ سویرے نکلے. عمل وہ محمود غزنوی گزر رہے تھے نا، تو ایک بابا درخت لگا رہا تھا تو ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن کچھ کر تو رہا تھا نا. درخت لگاتا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں. تو محمود غزنوی قریب آئے، اچھا لگا، کہنے لگے بزرگوں نہ تو آپ ان کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے درخت کی، نہ پھل کھا سکیں گے، تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے سمجھدار تھے، مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نہیں بھی پھل کھاؤں گا تو چلو میرے پوتے تو کھائیں گے نا. چلو میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو کوئی مسافر ہی بیٹھ جائے گا، کوئی مجھے خیر ملے گی، مجھے امید ہے اللہ فضل کرے گا. محمود بڑا خوش ہوا. انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی تحفے میں دے دی، بابا جی رکھ لو. تو بابا جی کہنے لگے تو ابھی کہہ رہا تھا تجھے پھل نہیں ملے گا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں، پھل اللہ نے پہلے دے دیا ہے. رزلٹ تو ملتا ہے، پھل تو ملتا ہے، لیکن ہم کوئی بوٹا لگانے کو تیار ہے، کوئی خیر کا بوٹا، کوئی اچھائی کا درخت، کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سنو، جب بابے نے کہا نا تو کہتا تھا نتیجہ نہیں ملے گا، تو مجھے تو مل بھی گیا ہے، تو محمود اور خوش ہو گئے. انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اور دے دی. بابا کہنے لگا محمود دیکھ میرے خلوص کی برکت، لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل ہوتا ہے، میرے میں 2 دفعہ ہو گیا ہے. اس نے ایک تیسری تھیلی بھی دے دی. شرط یہ ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں، کوئی اچھائی کا کام کر جائیں، کوئی بہتری ہو جائے، کوئی ایسا اسلوب اختیار کریں جس سے کسی کو نفع ہو جائے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بھلائی کرنے کو تیار. ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، کر لوں؟ کچھ نہ ہو سکے تو دوستوں کی صلح کرائیں، لڑائی نہ کرائیں. میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو کچھ اور دوست بھی ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اٹھ کے چلے گئے. تو جو میرے ساتھ باقی بندہ بچ گیا نا، اس نے ان کی غیبت شروع کر دی. تو میں بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا جی یہ اس طرح کا ہے، یہ دیکھو کتنی کہانیاں سنا رہا تھا، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے. میں پریشان ہو گیا. وہ مجھے کہنے لگا آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ میں نے کہا اس لیے پریشان ہو گیا ہوں کہ وہ چلے گئے ہیں، تو نے ان کا چھوڑا کچھ نہیں، اب میں جاؤں گا تو پتہ نہیں پیچھے تو میرا کیا حال کرے گا. اس لیے کہ میں سمجھ گیا ہوں تیری طبیعت کیا ہے. ہم اس وقت تو مزہ لے رہے ہوتے ہیں نا جب کوئی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ہماری سنائے گا پھر ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ہم اس وقت تو کانوں کا ذائقہ لینے کے لیے سن لیتے ہیں فلانے کی غیبت، لیکن یاد رکھنا جو آپ کے پاس آ کے کسی کی سنا رہا ہے وہ آپ کو معافی نہیں دے گا، وہ چھوڑے گا نہیں، ہر چیز کھول کے رکھ دے گا. تو میں نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ معافی نہیں دے رہے، تو میرا کیا کریں گے؟ تو خیر وہ بندہ کچھ سمجھدار تھا، کہنے لگا آپ نے میری توجہ کرائی ہے، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. دوستوں کے بیچ نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کی عزت کسی جگہ خراب کی جا رہی تھی تو اس کا دفاع کر، تو کہ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو. ہم نہ فوراً بلکہ منفی بات جلدی قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اور بھی دسنا تینوں میں دو. حضور نے فرمایا تو کسی کی عزت کہیں خراب ہو رہی تھی تو دفاع کر، جہاں تیری عزت کا مسئلہ بنے گا رب تیری عزت کا دفاع فرمائے گا. بتائیں جس کی عزت کا محافظ اللہ تعالیٰ بن جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم محافظ بنیں، لوگوں میں صلح کرائیں. کچھ بھی نہیں بگڑتا، بھائی ناراض ہو نا، وہ ایک بھائی آ کے کہتا ہے جی میرے اوپر بڑا ظلم کیا میرے بھائی نے، تو اب دوسرے دوست کیا کہتے ہیں، وہ چلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو پہلے نہیں پتا سی
میں تو گل نہیں سا کرتا کہ تیرا بھرا ہے، وہ اور بیچارہ بگڑ گیا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ ان کو قریب کیا جائے، ان کو کہا جائے وہ یار نہیں تجھے پتہ ہی نہیں، تو بیمار تھا تو میں نے اسے روتا کتنے دیکھا ہے، تیرے شادی پہ اسے میں نے خوش کتنا دیکھا ہے، اس کے جذبات ہم بھول جاتے ہیں نا بھائیوں کی باتیں۔ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے نے، ان پر غور کرنا چاہیے۔ تو دو لوگوں کو قریب کر دیں، ان کی صلح کرا دیں، اچھے جذبات۔ ایک اور اپیل آپ سے کروں گا، اگر کسی کی بہن، کسی کی عزیزہ اپنے شوہر کی سے ناراضگی کا اظہار کرے تو اسے اس کے خاوند کی اچھی اچھی باتیں بتائیں تاکہ ان کے دل قریب ہوں۔ اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے بارے میں کچھ شکوہ کرے تو اسے کہیں نہیں 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 وہ تو تیرے حق میں یہ کہتی ہے، کیونکہ وہ اگر دور ہو جائیں گے تو ہم نے تو 2 منٹ بات کر کے رخصت ہو جانا، انہوں نے ساری زندگی اکٹھے رہنا ہے۔ قریب کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو دور کرنے کی کوشش یہ ایک بہترین عمل ہے جو زندگی میں کر جائیں، لوگوں کو جوڑ جائیں، پیار کر جائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 2 لوگوں کی صلح کرا دے قربان جائیں۔ کرایا کیا؟ صلح۔ حضور فرماتے ہیں تو جو لوگوں کی صلح کرا دے اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو، للہیت ہو۔ زندگی میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہم نے صبح اٹھنا ہے تو جد و جہد کرنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر پورے 40 سال نہیں ہوئی، 39 سال ہوئی ہے، ممبروں پہ ذکر ہوتا ہے، پوری 40 نہیں 39 سال انہوں نے حکومت بھی کی، 5 سپارے قرآن پاک بھی روز پڑھا، ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام بھی روز پڑھا، غریبوں کی مدد بھی کی، مہمان خانے بھی بنائے، مسجد۔ جس نے کام کرنا ہے پھر اس نے انتظار، جلدی سے کام کریں، جلدی سے کوئی شروع کریں، اپنی زندگی کے معاملات کو مینج کریں۔ ہمیں اللہ نے بڑی بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے پر وہ سارا زنگ لگ جاتا ہے، ادھر بیٹھے گپیں کی، بھاگے دوڑے، کھائے پیے، فارغ ہو گئے، اس سے نقص واقع ہوگا۔ آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، میرے دوستو، زندگی نا تیزی سے گزر رہی ہے، ہم مانتے نہیں۔ ویسے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی صحت اب ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی، مانتے نہیں ہم، لیکن ہم نے کافی سارے جنازے پڑھے جنہاں باجوں ایک پل نہیں سا رہندے، انہوں شکلاں یاد ہی نہیں رہیاں۔ ہم نہ سمجھتے ہیں دوسرے کے ختم پہ آئیں شاید ہمارا پڑھا ہی نہیں جانا، دوسروں کے جنازے پہ ہیں تو بس اسی کا جنازہ ہونا تھا، میرا ہونا ہی نہیں۔ تھوڑا سا نا سامان عبرت بھی حاصل کریں، لائٹ بند کر کے بھی رات کو صرف موبائل نہ دیکھا کریں، 10 منٹ نہ سوچنے پہ لگائیں کہ اگر آج جانا پڑے رب کی بارگاہ میں تو میری کو تیاری ہے۔ تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک ٹائم پہ بندہ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، بالکل۔ میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ اگر بیمار ہو گئے تو بچے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ آج تو رہنا ہے تو کل پھر میں اسپتال رہاں گا۔ ٹائم کوئی نہیں ہے لوگوں کے پاس، وقت کوئی نہیں۔ میں جنازوں پہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دیر نہ کرو جی، مہمان دور دور سے آئے ہوئے، روٹی کھا کے واپس جانا ہے، نہیں جے پوچھتا کوئی بھی، ختم ہو۔ آؤ پئیاں دس دیاں جے قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ، ادھروں تے لکھاں گئے۔ کوئی بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے، ہم سے زیادہ اشتہار چھپتے تھے، بڑے رولے تھے، کدھر ہیں وہ آج؟ ختم ہو گئی بات۔ تھوڑا سا نا جانے کی تیاری بھی، وہ کچھ پیسے نہیں سیڑتے سیانے کے اندر رکھ چھڑنے چاہیے نے، مشکل آ جائے تے کام آؤندے نے۔ اس طرح کچھ نیکیاں بھی سائیڈ پہ رکھیں، کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ قبر میں حشر میں کام آ جائے۔ کچھ چیزیں سائیڈ پہ، مہربانی کرو اتنا زیادہ دوسروں کے لیے جینا، ہر وقت دوسروں کی بات کرنا، اپنے آپ کو ٹائم دو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب کرے، تو اپنا حساب کر، کچھ ڈیوٹی کریں، کچھ تھوڑا تھوڑا کام کریں۔ دیکھو نا یار، گھر والوں سے چوری
यारों के साथ रोटी भी तो खा ही आते हैं ना, तो घर वालों से चोरी किसी गरीब की मदद भी कराया करो। हर शय घर बतानी ज़रूरी है? घर वालों से चोरी मोबाइल भी तो लेते हो ना, तो चलो घर वालों से चोरी अपनी कब्र के लिए भी कुछ है ख़रीद लो। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी तवज्जो करें। आप इतने प्यारे लोग हैं, दीन की बात सुनने इतने सारे आप आए हैं। एक मेरी अपील है, जिसने असर नहीं ना पड़ी उसने दुआ के फ़ौरन बाद पढ़ लेनी है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो आज से शुरू कर ले। देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आता है हालात बंदे के ऊपर नीचे होते रहते, एक टाइम ऐसा आता है कि यूँ लगता है कि साया भी साथ नहीं, फिर दुआओं की ज़रूरत पड़ती है, रब को मनाने की। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुखों में दुआएं ज़्यादा मांगा कर, अल्लाह दुखों में तेरी जल्दी कबूल करेगा। अल्लाह के हुजूर हाज़री देने का मिजाज बनाएं, अपने आप को रब से जोड़ें, कोई खैर इकट्ठी करने की कोशिश करें। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ, जो मैंने कहा है अल्लाह उसे कबूल फरमाए। बात करते जहाँ मैं भूल गया हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल